الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ انوار ہدایت کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہیں۔ ہم ایک پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی بنیادی ہدایات پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش بھی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے زیادہ مضبوط ہو۔ 22ویں پارے میں جب ہم آتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کا تسلسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ امہات المومنین کو پردہ کرنے کا جب حکم دے رہا ہے تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں کس عظمت پہ قائم تھیں، ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے باوجود جب انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو عام مسلم خواتین کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ آج کے اس زمانے میں جب خاص طور سے حیا پہ، جب خاص طور سے پردے پہ، جب خاص طور سے پاک دامنی پہ مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب انداز میں مسلم خاتون سے ان کا زیور حیا چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، ان آیات پہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ان میں پھر اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ جو احکام دیے گئے ہیں پردہ کے، یہ جو احکام دیے گئے ہیں کہ گھروں میں قرار سے رہو، ان احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے جوڑا گیا ہے، ایمان سے جوڑا گیا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ بات ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حکم ماننے سے جوڑتا بھی ہے۔ اس میں اس کی سنگینی اہمیت اور اس سلسلے میں جو شیطان کی روش ہے، جو اس کی کوششیں ہوں گی لگاتار، اس کی طرف بھی دھیان ہمارا جانا چاہیے، اور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہماری توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور یاد رہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑا اصول بھی ہے جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر دل میں کوئی بال نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہمارے ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پاک کا حکم آ گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ گیا تو اب ہم دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ تو یقینی طور پہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے، اہل ایمان کا شیوا یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اور بس مان لیا، قبول کیا، چل پڑے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، یہی ہمارے اسلاف کا، یہی تمام محدثین اور ہمارے ان بزرگوں کا رویہ رہا ہے جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور جن کی زندگیوں کی روشنیاں ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو انہی لوگوں سے جوڑ کر دیکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم پاتے تھے تو بغیر کسی سوال و جواب کے قیل و قال کے عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اہل ایمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے۔ جب مومن خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پردہ کرنا ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے، قیل و قال، شیطانی وساوس اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے جو تعلق تھا اس کی بھی وضاحت کی ہے، اور امہات المومنین کے ساتھ ساتھ پھر باضابطہ مسلم خواتین کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ الگ سے بھی یہ بات ان سے کہی گئی ہے کہ انہیں پردہ کرنا ہے، جب وہ گھر کے باہر نکلیں تو کس طرح سے ان کو نکلنا ہے، ان کا کیا شعار ہونا چاہیے، کیا وتیرہ ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس صورت کے اخیر میں کافروں کا انجام بیان ہوا ہے۔
قیامت کی ہلاکت خیزی کا ذکر ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح کافر افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر جن نادان بڑے لوگوں کی بات مانتے تھے ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو دوہرا عذاب دیجیے، ہم انہی کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ پھر اس امانت کا ذکر ہوا ہے جس کے اٹھانے سے سب نے انکار کر دیا، آسمان زمین پہاڑ سب نے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم انسانوں نے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکام ہیں ان کو ہم نے، اس امانت کو ہم نے اٹھایا۔ آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑ نے انکار کیا، تمام نے انکار کیا، اٹھایا ہم انسانوں نے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ان احکام سے متعلق ان پہ لگاتار اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس پارے کے اندر سورہ سبا ہے، اس صورت میں شرک کے قواعد کا ابطال کیا گیا ہے، باس بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں شکر کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ قیامت کے دن پہ غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سوچو وہاں کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اقتدار اور ایسی سلطنت سے، ایسی قوت سے نوازا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہیں سے یہ سبق بھی لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ اترانے کا عمل شیطان کا ہے، حامان کا ہے، فرعون کا ہے، اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ کی نعمتوں کے استحضار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور دنیا کے فریب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت اور انسان کی جو محتاجگی ہے، انسان جو ضرورت مند ہے، انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اور واقعتاً غور کیجئے تو ہم انسان کیا ہیں، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں کیا اس پہ ہمارا اختیار ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم اگلے لمحہ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ایک معمولی کوئی بیماری آتی ہے اور پوری دنیا بس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، کسی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی انسان کا، کسی بھی دوسری شے کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اس کا ضرورت مند ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے؟ کیا وہ پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جا رہا ہے؟ کیا جب وہ وباؤں میں گھرا ہوا ہے تو اس نے اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کیا ہے؟ کیا وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وباؤں سے ہمیں نجات دے دے، ان وباؤں کو اٹھا لے اور ہمیں تو نجات دے دے؟ کیا وہ یہ مانگ رہا ہے؟ اور کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ یہ جو دنیا مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، عجیب و غریب قسم کی ضرورتیں اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہیں، کیا اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جا کر جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرے؟ اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد امت محمدیہ کی قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو قرآن حکیم کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ ان آیات پہ اور خاص طور سے اس آیت پہ ہمیں غور کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یا ہم بھلائی کے معاملے میں کم سے کم ظلم کرنے والوں اور سبقت کرنے والوں کے بیچ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے واقعتاً ہم سبقت کرنے والے ہیں؟ غور کرنا ہے اس آیت پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قرآن کریم کی عظمت ملی ہوئی ہے، یہ جو ہدایت ملی ہوئی ہے، تو اس ہدایت کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟
اور جتنا ہم غور کریں گے انشاءاللہ ہم جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں کے معاملے میں ان سے قریب ہوتے جائیں گے یا ان کے زمرے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاند کفار کا ذکر کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یاد رہے کہ جو لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں، اہل ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو زک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخر کار ان کا کیا ہوا ہر کام خود ان پہ لوٹ جاتا ہے، ان کی سازشیں خود ان کے لیے گھاتک ہو جاتی ہیں، وہ خود اپنی سازشوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ جو بری سازش ہے، یہ جو برا مکر ہے وہ خود مکر کرنے والے ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اہل ایمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل ایمان کے ڈیفینس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لگا ہوا ہے، اور اہل ایمان کو یہ یقین مضبوط رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رکھیں گے، تقوی رکھیں گے، صبر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے آگے سورہ یاسین ہے، اس میں قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کتاب سے اعراض برتنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، روشنی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ مشعل راہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو اندھیروں سے بچا لے، اپنے آپ کو نور سے منور کر لے، لیکن اگر وہ اعراض برتتا ہے، اپنے آپ کو ان آیات سے اندھا کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کا انجام بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔